پھر پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کی دم توڑتی امیدوں کو آج ایک نئی زندگی ملتی نظر آئی ہے۔ کئی مہینوں کی خاموش بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹریٹ جنرل ملٹری آپریشنز نے دو طرفہ پائیدار امن میں حائل بنیادی معاملات اور خدشات کو حل کرنے پر آج اتفاق کیا ہے۔ پاک فوج کے ڈی جی ایم او میجر جنرل نعمان زکریا اور ان کے بھارتی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ کا ٹیلی فون ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ بھارت کی وزارت دفاع اور پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز ISPR سے آج ایک غیر معمولی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا آج کی اس بات چیت کے بعد، جس کے مطابق دونوں جانب سے لائن آف کنٹرول سمیت تمام دیگر امور پر، تمام معاہدوں پر، سمجھوتوں پر اور جنگ بندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں ملٹری آپریشنز کمانڈر کی گفتگو کے ماحول کے لیے فرینک اینڈ فری اینڈ کارڈیل ایٹماسفیئر کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ آج ہی اس اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے ایک بیان جاری کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ بھارت پاکستان سے تمام معاملات پرامن اور دو طرفہ طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بھارت سفارتی تعلقات کے حوالے سے اس وقت بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ڈاؤن گریڈ ہو گئے تھے فروری کے واقعات کے بعد، اب ان کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ ہائی کمشنر لیول تک یہ تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں، یہ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، لیکن اسے فی الحال پاکستان سے ہمیں کوئی اس کی سرکاری کنفرمیشن حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان اہم پیش رفت کے بعد جو آج ہوئی ہے یا جو بیک چینل ڈپلومیسی سے ہوئی ہے، اس سال سارک اجلاس جو طویل عرصے سے نہیں ہوا اسلام آباد میں منعقد کیا جا سکتا ہے، اور اس سال سارک اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسلام آباد اس سال آ سکتے ہیں۔ یہ سب اس وقت بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ یقیناً انتہائی بڑی اور اہم پیش رفت ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کئی مہینوں سے جاری خاموش سفارتکاری کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے امور اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر موئید یوسف اور بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول کے درمیان پچھلے کئی مہینوں سے رابطے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک ملاقات براہ راست بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، پاکستان میں اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ڈی جی ایم اوز کے رابطوں کی خبر کو بھی آج بھارتی نیوز چینل نے ہیڈ لائنز کے طور پر نشر کیا ہے۔ سب سے مہتوپورن خبر آپ کو بتا دیں، بھارت اور پاکستان نینترن ریکھا پر گولی باری نہیں کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سال 2003 کا یدھ ویرام سمجھوتا اب سختی کے ساتھ لاگو ہوگا۔ Breaking news just coming in. Director Generals of Military Operations of India and Pakistan held discussions over the established mechanism of hotline contact. The two sides have reviewed the situation along the line of control and all other sectors in a free, frank and a cordial atmosphere. بھارت اور پاکستان نینترن ریکھا پر یدھ ویرام سمجھوتے پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی خبر اس سمے کی، یدھ ویرام کے لیے نئے سرے سے سمجھوتا کیا گیا ہے۔ دونوں دیشوں نے کہا ہے کہ یدھ ویرام کا سمجھوتا سختی سے لاگو ہوگا اور دونوں دیش اسے مانیں گے۔ سب سے پہلے بڑی خبر، بھارت اور پاکستان کے ڈی جی ایم او کی ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی ہے، کیسے حالات کو ٹھیک کیا جائے۔ لائن آف کنٹرول میں بارڈر پر شانتی بنائے رکھنے کو لے کر یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں اس حوالے سے جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، بارہا اس کا اظہار ہوا ہے کہ باعزت طریقے سے کشمیر کے مسئلے کے پرامن اور مکمل حل کے ساتھ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں موجود اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات کا پرامن حل ڈھونڈا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فروری کے شروع میں پاکستان ایئر فورس کی گریجویشن پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان خطے میں ہر جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، پرامن بقائے باہمی کے اصول کو پورے خطے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کرنے کی دعوت دی تھی۔ آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں۔
اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو وہ حق دیں جو دنیا کی کمیونٹی نے، ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا وہ دیں. ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے. کل وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا میں بھی اپنی ایک اہم تقریر میں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور خطے میں امن کے اور استحکام کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا تھا. My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. Immediately when I came into power, I approached our neighbor, India, explained to them, to Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and then improve our trading relationship and diffuse the tension. I didn't succeed, but I'm optimistic. نہ صرف یہ کہ آج بھارتی دفتر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اظہار کیا ہے، عزم نو کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. بھارتی میڈیا میں اس سلسلے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، مگر آج کی جو ڈی جی او ایم اوز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، بہرحال اس کا ایک سالڈ اور بہت ہی ٹھوس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دونوں ممالک کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کی یہ ہم آہنگی ہے کہ دراصل 2003 کے دو طرفہ اتفاق رائے کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے گا. آج کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی طرح کی غیر متوقع صورتحال اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے موجودہ ہاٹ لائن رابطے کا طریقہ کار اور بارڈر فلیگ میٹنگز کو بھرپور انداز میں استعمال کیا جائے گا. اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل بابر افتخار. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمجھائیے ہمارے ناظرین کو اور دوسرے پاکستانیوں کو کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ انڈین میڈیا بھی خاص طور پہ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ایک پروگریس ہے دونوں ملکوں کے جو اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے. جی تھینک یو ویری مچ کمران خان صاحب. میں اس بارے میں تھوڑا سا جو ہم نے آج ایک پریس ریلیز کیا وہ بھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس میں چیزیں ٹیک کی، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اٹ فردر کہ یہ جو سیز فائر کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کوئی نئی نہیں. یہ 2003 میں ایک سیز فائر انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کے درمیان ہوئی تھی، جس کے بعد ایل او سی پہ جو سیز فائر وائلیشنز تھیں وہ بہت کم ہو گئیں. اگر میں آپ کو اس کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں جو ہمارے اگر ایل او سی پہ جو سیز فائر وائلیشنز چل رہی تھی، اگر 2003 سے 2021 اس عرصے کو دیکھیں تو اس عرصے میں تقریباً 13,627 مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی 2003 سے 2021 تک. اور اس پورے عرصے میں ان سیز فائر وائلیشنز کے دوران 310 شہری شہید ہوئے اور 1,602 زخمی ہوئے. ناؤ اب اس کو اگر میں ڈیوائڈ کروں کہ 2003 سے 13 کا ایک ٹائم ہے اور ایک 14 سے ابھی تک، 2003 سے 13 تک اس ساری جو فگر میں نے آپ کو 13,627 سیز فائر وائلیشن کا دیا، اس میں صرف 1,062 ہوئیں اس دوران، اور باقی تمام سیز فائر وائلیشن 2014 اور 21 کل تک ہوئی. سو دیٹ مینس کہ 92% سے بھی زیادہ جو فریکوینسی ہے، جو انسیڈنٹس ہوئے، چاہے وہ وائلیشنز تھیں چاہے وہ کیجولٹیز تھیں، وہ بہت زیادہ ہو رہی تھیں. سو ایک آلریڈی ایک ایگزسٹنگ میکنزم جو ہاٹ لائن کا ہمارا موجود ہے، جس میں دونوں ممالک کی ڈی جی ایم اوز ایک طے شدہ وقت پہ ایک طے شدہ فریکوینسی کے تحت آپس میں بات کرتے ہیں، اور اس میں جو ملٹری ٹو ملٹری ہماری مختلف جو انگیجمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں. سو اسی کے تحت یہ جو ڈسکشنز چل رہی تھی، ایک مرتبہ پہلے بھی 2017 میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ سیز فائر وائلیشنز کو کچھ کم کیا جائے، لیکن پھر
दोबारा से वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो अब ये दोबारा दोनों DGMOs ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअली अग्री किया कि जो 2003 में जो हमने इकदामात लिए थे उनको दोबारा लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायर चलता रहता है और फायर बंदी की खिलाफ वर्जी हैं उनको हम कम से कम। जल साहब, जो कम्युनिके सामने आया है, ये यकीनन ये अरेंजमेंट जो है इसका बड़ा हिस्सा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, मगर जो कम्युनिके है उसमें जो कोर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की गई है, दोनों मुल्कों के अमन के रास्ते की रुकावटों को रिजॉल्व करने की बात की गई है। भारत की जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमन की बात की है, तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की है। गोया कि ये डेवलपमेंट जो है इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू LOC। देखिए कमरान खान साहब, इस वक्त की ये जो सीज फायर है, लेट मी रीइटरेट हियर कि ये दिस डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू LOC एंड द वर्किंग बाउंड्री एंड द LOC। दिस इज अ स्टेप जो टैक्टिकल, अगर मैं लेवल कहूँ कि टैक्टिकल लेवल पे जो आपस में हमारी बातचीत चलती है, चाहे वो जितने भी बुरे हालात हों, ये हॉटलाइन राब्ता हमारा खुला होता है। सो उसके तहत ये this is specific to this zone. So I would not advise anyone to read too much between the lines, but yes, peace के लिए overtures हमेशा चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और hopefully ये जो इक़दामात हैं इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। बट मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो इक़दाम किया गया है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन से है, और अगर वो कोर इश्यूज की जो बात कर रहे हैं वो कोर इशू यहीं पे जो अब जिस तरह इसकी शिकें हैं सर, इस अंडरस्टैंडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट शिकें हैं। एक ये है कि जी कोई 500 मीटर के इलाके में LOC के अंदर नई डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग डिफेंस बंकर्स हैं या डिफेंसेस हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। इसी तरह इसी मुआहदे की एक शिक है कि सीज फायर जो फायर है वो किसी की पोस्ट को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाएगा, ये भी उसी मुआहदे की एक शिक थी। और इसी तरह इसके अंदर के LOC पे अगर कभी कोई इश्यू हुआ तो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के तहत लोकल कमांडर्स उसको हल करेंगे। सो ये वो कोर है इस मुआहदे की कि उसके ऊपर अमल किया जाएगा, इसको सिर्फ इसी के तनाजुर में देखा जाए। और ये जो इसके साथ साथ जो ये खबरें आई हैं और उसमें बाकायदा स्पेसिफिक्स भी दिए गए हैं कि आफ्टर ऑल एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के दौरान जो है दोनों मुल्कों के NSAs भी जो थे वो इन कांटेक्ट थे, और इन द रन अप टू दैट बैक चैनल डिप्लोमेसी ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो आज किया गया है। गोया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इस हवाले से एक खामोश सिफारतकारी हो रही थी, विच इज़ इन द रन अप टू दिस डेवलपमेंट जो कि आज हुई है। देखिए कमरान साहब, ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो राब्ते बरकरार रहते हैं, NSA लेवल पे भी रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आई वुड नॉट लाइक एनीवन टू स्पेकुलेट मोर ऑन दिस थिंग, बिकॉज ये जो राब्ता है, अगेन मैंने कहा ये मिलिट्री टू मिलिट्री राब्ता था, इसका ताल्लुक किसी बैकडोर से या किसी चीज़ से नहीं है। ये DGMOs का राब्ता है जो कि रेगुलर होता है और इन चीज़ों पे वो अक्सर बातचीत करते हैं। तो इस मर्तबा थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे माहौल में एक बेहतर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये राब्ता जब हुआ और उसमें ये म्यूचुअली एग्री किया गया, एंड कल रात से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज समथिंग दैट जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी हमें ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना। आपका लहजा यकीनन मुहतात है, अभी हमारी दफ्तर खारजा का भी इस सिलसिले में कोई बयान नहीं है, मगर जब अक्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं तो भारत में दफ्तर खारजा ने उनकी जो है इसको बड़ा सराहा है और फिर एक ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ अमन की। अगर आप यकीनन इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे इसकी बड़ी हाइप है, वहाँ तो ये बात भी हो रही है कि अब इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हाई कमीशन लेवल पे अपग्रेड होने जा रहे हैं। वहाँ पे ये बात भी हो रही है कि शायद इस साल पाकिस्तान में सार्क समिट हो, हत्ता कि मैंने ये भी रिपोर्टिंग देखी है कि वो कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सार्क समिट में पाकिस्तान आ सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्स में इंडियन साइड पे देख रहा हूँ, वेरी सरप्राइजिंग
آلموسٹ اسٹانشنگ جو رسپانس ہے، کیونکہ وہاں تو ہمیشہ صرف نیگیٹو بات ہوتی تھی، ایک نیگیٹو سرج آتا تھا جب بھی اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں آج ہم بہت محتاط ہیں اور وہاں پہ انبلیویبل ایکسائٹمنٹ ہے. جی بالکل. دیکھیے اس کی پازیٹیوٹی اور ان اقدامات کی جو پازیٹیو کانسیکوینسز ہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ انشاءاللہ وی ول بلڈ اپون دس تھنگ اینڈ ہر کوئی امن کا متمنی ہے، ہر کوئی پیس چاہتا ہے اور اسی ڈائریکشن میں انشاءاللہ چلیں گے. بٹ ہمارا سب سے پہلا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس ہوپ دیٹ دس سسٹینز، وی آر ایبل ٹو سسٹین دس اینڈ موو فارورڈ. اور یہ جو کورسپونڈنگ ڈیولپمنٹس کی بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اور دوسرے لیولز پہ، کیونکہ یہ ساری جو انڈین رپورٹنگ ہو رہی ہے یہ ایمینیٹ کر رہی ہے انڈین آفیشل سورسز سے، بڑی سینئر، اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بغیر ایک پراپر چینلائزیشن کے ایسے نہیں آتی ہیں اور انڈین میڈیا اس طرح سے یہ چیزیں رپورٹ نہیں کرتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ سر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آج پورا دن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں اور جیسے جیسے اسپیسیفک آ رہی ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، پھر ڈپلومیٹک لیولز اپ گریڈ ہو جائیں گے، ساک سمٹ ہو جائے گی، مودی سے پاکستان آ جائیں گے اینڈ واٹ ناٹ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس بارے میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے. بٹ بینگ اے سولجر آئی وڈ سے دیٹ لیٹس ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. میجر جنرل بابر افتخار، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک ٹویٹ جاری کی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹر معید یوسف نے، جس میں انہوں نے بھارتی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور ان کی ایک براہ راست ملاقات جناب اجت ڈوول کے ساتھ کسی تیسرے ملک میں بھی ہوئی ہے. معید یوسف نے کہا ہے کہ اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آج کی پیش رفت کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے جیسے وہ ہوئی ہے، اور وہی ہوا ہے جو کہ نظر آیا ہے. اور یقیناً یہ ایک پروفیشنل طریقے سے اس معاملے کو جہاں پہ ڈیل کیا گیا ہے اس کا تعلق یہیں سے ہے اور اس کے پس منظر میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کا ذکر بھارتی میڈیا نے کیا ہے. انہوں نے زور دے کے کہا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات اجت ڈوول کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے مسلسل روابط ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کے ساتھ. کمرشل